بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ساتھیو، آپ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیریت ہوں گے۔ میں اپنے چینل روشنی کے توسط سے آپ سے مخاطب ہوں اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میرا پلان تھا کہ قرآن اور اس قرآن میں چھپے ہوئے معجزات کے حوالے سے میں ایک نئی ویڈیو آپ کے گوش گزار کرتا، لیکن ابھی بڑی بھارے دل کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں ابھی کلینک پہ تھا تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اقبال نے فرمایا تھا، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ ابھی میرے پاس 2 ماں بیٹی تشریف لائیں، کل ماں آئی تھیں اور ان کے ساتھ آج ان کی بیٹی بھی آئیں۔ دونوں بہت زیادہ بیماری میں مبتلا تھیں۔ جو والدہ صاحبہ تھیں ان کی عمر کوئی 60 کے قریب ہوگی، ان کی بیٹی جو اس کی 35 سال کے قریب عمر ہے۔ والدہ صاحبہ کل دوائی لینے آئیں تو آج کچھ بہتر تھی، ان کو کھانسی نزلہ زکام تھا۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی تھی، اس کی عمر کوئی 35 سال تھی، بالکل رنگ پیلا زرد ہوا، بخار بھی تھا، کھانسی کی تکلیف۔ مجھے تو ایسے محسوس ہوا جیسے اسے ٹوبرکلوسس ہے، کافی ویٹ لاس ہوا، رنگ پیلا اور ہیموگلوبن اس سے میں نے اندازاً سے کہا کہ بیٹا تمہاری ہیموگلوبن کوئی 7-8 کے قریب ہوگی، تو وہ ہنس کے مجھے کہنے لگی کہ نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے ہیموگلوبن چیک کروائی تھی تو میری ہیموگلوبن 6 ہے۔ تو میں نے تو اسے کہا کہ آپ کو تو بیٹا فوری طور پہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جانا چاہیے کہ آپ کی کنڈیشن اس قدر خراب ہے۔ تو وہ جو بیٹی تھی تھوڑا سا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ سی آ گئی، ایک دردناک سی مسکراہٹ۔ کہنے لگی ڈاکٹر صاحب کیسے ممکن ہے، میرے والد تو گھر پہ بیمار ہیں اور ان کو فالج کی تکلیف ہے، وہ تو چل نہیں سکتے، وہ 1 سال سے بیمار ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا آپ کی روزی روٹی کیسے چلتی ہے؟ تو کہنے لگی بس اللہ تعالیٰ ہی چلاتے، ہمیں نہیں پتہ کیسے چلتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا تم اپنا علاج کیسے کرواؤ گی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے شاید اب علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ماں بھی ساتھ تھی، ان کی آنکھوں میں جو درد اور تکلیف میں نے دیکھی تو وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں تھے، ان کی آنکھوں میں کوئی التجا بھی نہیں تھی۔ تو وہ بیٹی مجھے کہنے لگی کہ ہمارے حالات بہت مشکل ہیں، ہم بہت تنگ دستی میں ہیں، لیکن ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ میری بہن ہے، میں اکلوتی اولاد ہوں اور تقریباً 35 سال کی اس کی عمر ہے، اور کچھ حالات کی مجبوری یا کیا وجہ ہے اس کی شادی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ ایک شعر ہے نا کہ جو ہو نہ سکی بات آنکھوں سے عیاں تھی، حالات کا ماتم تھا ملاقات کہاں تھی۔ ان کی آنکھوں میں، ماں بیٹی کی آنکھوں میں حالات کا ماتم تھا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی ہماری مدد کرے، کوئی ہماری سر پہ ہاتھ رکھے۔ بس اس بیٹی کا ایک گلہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب میرے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ نے کہا کہ مشکل وقت جب آتا ہے تو ہم نے سنا تھا کہ سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہاتھ ہمارے سر پہ رکھنے کے لیے بھی نہیں آتا، کوئی ہمارے گھر آتا نہیں ہے، ہمیں ملنے نہیں آتا، ہمارے ارد گرد رشتہ دار ارد گرد موجود ہیں لیکن اس ڈر سے کہ کہیں ہماری مدد کرنی نہ پڑ جائے تو ہمارے پاس نہیں آتا۔ تو جیسے میں نے یہ حالات سنے تو میں ڈر گیا کہ یہ وہ حالات ہیں جو معاشرے میں بیت رہے ہیں اور ہم ہنسی خوشی اپنے گھروں میں مصروف ہیں۔ ایک طرف غربت کا یہ عالم ہے کہ لوگ بغیر دوائی کے دم توڑ رہے ہیں، اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عمارت کا وہ مقام ہے کہ 50-60 لاکھ کی گاڑیاں لوگوں کے پاس ہیں اور اپنے بچوں کو وہ اتنی رقم کی ہی گاڑیاں لے کے دے رہے ہیں۔ ان کے ملازموں کے پاس گاڑیاں ہیں، عالیشان بنگلے ہیں، رنگ برنگے کھانے ہیں۔ ایک طرف غربت سسک رہی ہے، دم توڑ رہی ہے، انسانیت مدد کے لیے چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے، لیکن ہمارے پاس شاید ان چیخوں کی، ان سسکیوں کو، ان پکار کو سننے کے لیے اب ہمارے پاس کان نہیں رہے۔ تو حضور والا آپ دیکھیے کہ ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، ہمارا معاشرہ ہمیں کس جگہ پہ لے جا رہا ہے۔ یہ وہ اجتماعی گناہ ہیں جس میں میں اور آپ ہم سب شاید گناہ گار ہیں۔ یہ گناہ نہیں بخشے جائیں گے۔ عبادت اور دوسرے جو الہیات سے متعلقہ چیزیں ہیں
ان کی بخشش ہو جائے. لیکن ایسے گناہوں سے انسانی المیہ جنم لیتے ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی سن سکتا ہو، کوئی مدد کر سکتا ہو تو مجھ سے رابطہ کر لے. اگر کوئی مدد کرنا چاہے تو اگر میں ان کا آپ کو ایڈریس بھی دے سکتا ہوں. بہت سارے میرے سننے والے بہت بڑے دل کے لوگ بھی ہوں گے، مخیر حضرات بھی ہوں گے، ان کے پاس بہت پیسہ بھی ہو سکتا. تو کوئی ہو شاید آگے بڑھ کر ان کی بجھتی ہوئی زندگی کے چراغوں میں تھوڑا سا تیل ڈال دے، ان کی زندگی تھوڑی سی آسان ہو جائے، شاید چند دن وہ اور جی لیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.